بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بعض معاندین مخالفین اس حد تک آگے بڑھ گئے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت بھیجنا نعوذ باللہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھ لیا، اپنے ایمان کا جز سمجھ لیا۔ میں اس پر ایک ان لوگوں کے بات کو اور پھر اس پر دو جوابات بیان کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب تک ہم ان اشخاص پر نعوذ باللہ لعن طعن نہ کریں ہماری عبادت کامل اور مکمل نہیں ہوتی۔ 5 نمازوں کے اندر، 5 وقت کے اندر نعوذ باللہ ہم ان پر طعن اور تشنیع نہ کریں، ہم ان پر لعن طعن نہ کریں، ہم انہیں برا بلا نہ کہیں، ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ اس کی کتاب عین الحیات کے اندر یہ منقول ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ وہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور اس حضرت ہندہ اور ام الحکم، یعنی مختلف قسم کے نام لے کر ان پر نعوذ باللہ لعن طعن کرتے ہیں کہ ہر نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی طرح کا معاملہ کرے۔ حضرات خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ اور ان کے خاندان کو بھی شمار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو بھی اسی انداز سے وہ لعن طعن کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے۔ میں ان پر 2 جوابات دیتا ہوں۔ پہلا جواب، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو وہ کہنے لگے کہ جو انسان کسی پر لعن طعن کرتا ہے وہ لعن طعن ان پر نہیں پڑتا اگر وہ اس کا محل صادر نہیں، وہ اگر ویسے نہیں جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ لعن طعن کرنے والے کی لعنت خود اس کی اپنی ذات پر پڑتی ہے، اس کے اپنے منہ پر پڑتی ہے، پھر وہ لوٹ کر اسی کی طرف واپس آتی ہے۔ میں اس بات کو جائز ہی نہیں سمجھتا، میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا۔ جس کے لیے لوگوں نے وتیرہ بنا لیا، جس کے لیے لوگوں نے اپنے اس دنیا کے نامہ اعمال کو سیاہ کر کے آخرت کے اندر کس انداز میں پیش ہوں گے، حالانکہ یہ خود لعنتی ہیں اور لعنت کا موجد ہیں، لعنت کا سبب ہیں، انہی پر لعنت پڑ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کے سامنے بات لائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو رافضی کہتے ہیں اور وہ ان حضرات پر نعوذ باللہ لعن طعن کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں اسے حرام سمجھتا ہوں، غلط سمجھتا ہوں۔ یہ ایسا کام ہے جو انسان کو اپنے اوپر اس حرمت کو، اس لعنت کو، اس غلط چیز کو ڈالنے، اپنے چہرے کو سیاہ کرنے، اپنی زندگی کو برباد کرنے، اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اگر غور کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ کے ساتھی، آپ کے اصحاب، آپ کے دوست، آپ کے اسی طرح قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب، جو ایمان جن کا قرآن سے، ایمان جن کا احادیث مبارکہ سے مختلف انداز سے ثابت ہے، جن کو مسلمانوں کی مائیں کہا گیا، جنہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ کہا گیا، یعنی جن کو مسلمہ طور پر اس امت کے اندر خلفائے ثلاثہ یعنی خلفاء الراشدین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا دل حقیقت گمراہی کا سبب ہے۔